السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کو مخصوص صدیقی کا سلام عرض ہے۔ اس وقت آپ اسلامک ٹی وی پروگرام لائٹ آف اسلام دیکھ رہے ہیں، اور آج بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ ہم بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ ہم سب کا کریٹر ایک ہے، وہ اللہ ہے، اور ان کے ذریعے ہی ہم اللہ کو جانے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کلام پاک میں بے شمار مقامات میں، بے شمار آیت میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تعریف کی ہے، آپ کی جو ہے اس قدر آپ کا مقام کیا ہے۔ ہم ایز اے مسلمان ہم کبھی غور و فکر نہیں کرتے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہمیں جاننا بہت ضروری ہے، اور ہمارے بچوں کو سکھانا بہت ضروری ہے۔ اتنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے جتنے سرکل ہے جاننے والے ہیں جو نان مسلم ہیں، چاہے وہ پڑوسی ہو، چاہے وہ بزنس کے پڑوسی ہو، گھر کے پڑوسی ہو، یا اپنے جاب کے کولیگس ہو، سبارڈینیٹ ہو، باس ہو، یا ایون کسٹمرز ہو، بزنس کرتے ہیں آپ، روزمرہ پہ ڈیلنگ کرتے ہیں، جو ریگولر بیسس پہ کسٹمرز آتے ہیں، ان کو بھی بتائیے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں۔ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک ہی کریٹر ہے۔ ہم سب کا ایک کریٹر ایک ہی ہے جو اللہ ہے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیے، آپ کی شان کے بارے میں بتائیے۔ دنیا میں کوئی ایسا پیغمبر، ایسا انسان نہیں ہے، کوئی پیغمبر نہیں ہے دنیاوی زندگی میں رہ کر آسمان پر جا کر اللہ سے ملاقات کی، جنت کی سیر کی، دوزخ کی سیر کی۔ وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام جو ہے عطا کیا گیا ہے۔ اللہ کی جتنی کریشن ہے، وہ کریشن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ مولانا صاحب موجود ہے؟ جی مولانا صاحب کنیکٹ ہو رہے ہیں، ڈسکنیکٹ ہوئے تھے زوم کے ذریعے۔ یہ نیو یارک میں آج کل مقیم ہے مولانا امتیاز الرحمن تھانوی صاحب، زوم کے ذریعے ہمارے ساتھ جڑتے ہیں، اور بیچ میں ان کا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ انشاءاللہ پھر بہت ہی جلد کنیکٹ ہو رہا ہے۔ پچھلے انجینئر صاحب جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور آپ سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ اگر پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنا انپٹ بتائیے، کال کیجئے 855-866 اور جو ہے 6387 ایکسٹینشن 6 پر آپ کال کریے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کتنا جانتے ہیں، کتنا آپ کی ذات کو، آپ کے مقام کو آپ کیا اپنے الفاظ میں اگر آپ کال کر کے بتا سکتے ہیں تو کیجئے۔ بہت بڑا مقام ہے، تو ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم نہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے محبت کریں، بلکہ اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ اور ہمارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ ہم اللہ سے محبت نہیں کریں گے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کریں گے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ جب جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ محبت عطا کریں گے جو ہم اپنے ماں باپ سے محبت کر سکے، ہم اپنے بیوی بچوں سے محبت کر سکے، بیوی اپنے شوہر سے محبت کر سکے، بہن بھائیوں سے محبت کر سکے، پڑوسیوں سے محبت کر سکے، قریب کے دور کے رشتہ داروں سے محبت کر سکے، اور ہر انسانیت سے محبت کر سکے۔ اپنے دل کو کھنگال دے، اپنے دل کو نفرت سے نکال کر ہر انسان کی محبت ڈال دیں، اللہ کی محبت سے شروع کریں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے شروع کریں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ سلیقہ عطا کریں گے کہ ہم سب سے محبت کر سکیں گے۔ ایسا انسان جو کرتا ہے تو وہ خود اپنے آپ کو ہلکا، بالکل دلی سکون اور ذہنی سکون اس کو ملتا ہے۔ تو یہ کریں گے نا انشاءاللہ، آپ سب اللہ سے
اللہ سے جو ہے وعدہ کریں کہ یا اللہ آپ سے ہم محبت کریں گے، یا اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کریں گے۔ جب انسان جس سے بھی محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی کرتا ہے، اس کی تعریف بھی کرتا ہے، اور اس کے حکم پر چلنے کے لیے آسانی بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ سے محبت کریں گے تو اللہ کے حکم پر ہمیں چلنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے آپ کے حکم، آپ کے جو طریقے ہیں، آپ کی سنتیں ہیں، اس پر ہم کو چلنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور جو ہے آج کل ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، پہلے یورپ میں اور ویسٹرن کنٹریز میں جو ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی تھی۔ اب وہ ٹرینڈ جو ہے جا کر اب انڈیا میں اس کو ڈپلیکیٹ کیا جا رہا ہے۔ انڈیا کے ناسمجھ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ بڑے ناسمجھ ہے، اگنورنٹ ہے۔ اگر یہ جانتے کہ اللہ کے نبی کی شان کیا ہے تو یہ بدتمیزی، یہ بے حرمتی یہ نہیں کرتے، بلکہ کچھ لوگ ناسمجھ بھی ہوں گے، اگنورنٹ بھی ہوں گے، لیکن کچھ لوگ جو ہے پلاننگ کے ساتھ ساتھ یہ کرتے ہوں گے تاکہ ہمیں ٹیسٹ کر سکے، مسلمانوں کو ٹیسٹ کر سکے کہ ان کے پاس ابھی بھی ایمان ان کا جاگ رہا ہے، اور ان کا جو ہے اللہ کے نبی سے کتنی محبت، یہ کیا لیول پہ محبت کرتے ہیں، یہ ہمارا ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں۔ تو ہم اس ٹیسٹ میں پاس کیسا ہونا ہے؟ تو اگر ہم اللہ کے نبی کے سنتوں کو چھوڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کے حکم کو چھوڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان کو بتائیے کہ ہم اللہ کے نبی سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ کے ہر حکم پر ہم لبیک کرتے ہیں، ہر حکم پر ہم اپنی زندگی میں آپ کے حکم، آپ کی سنتیں لانا چاہتے ہیں اور لانے کی کوشش کریں۔ جو بھی میری آواز سن رہا ہے، میں دل سے بات کر رہا ہوں، کوئی لکھ کر، کوئی سامنے پرچہ رکھ کر میں آپ سے بات نہیں کر رہا۔ بہت ضروری ہے، ہم بہت دور جا چکے ہیں، ہم اپنی زندگی میں اس قدر مصروف ہے کہ ہم جو ہے یہ باتیں سوچتے ہی نہیں کہ کتنی امپورٹنٹ ہے، اور کتنا ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب اللہ سے محبت نہیں کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کریں گے۔ اور محبت کرنے کا صرف زبانی خرچ کا نام نہیں ہے، محبت لپ سروس نہیں ہے، بلکہ زبان سے بھی کہیں، دل سے بھی اقرار کریں، ذہن سے بھی اقرار کریں، اور عمل سے بتائیے کہ کتنا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، کتنا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ تو جو چیز بھی ہم نہیں کر رہے تھے اب تک، اب جو ہے ہم بتائے، پریکٹیکل طور پہ بتائیے کہ تم کیا جانتے ہیں اللہ کے نبی کی شان۔ ہم اپنے عمل سے بتائیں گے کہ اللہ کے نبی کی جو سنتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، ہم اس کو اختیار کر کے ہم بتائیں گے کہ اللہ کے نبی کی کیا کیا سنتیں ہیں، اپنی زندگی میں لے کے آ کر ہم بتائیں گے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پڑوسیوں کا بہت خیال کرتے تھے، بلکہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے جب بھی وحی لے کے آتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بات مکمل ہونے کے بعد بتاتے تھے، دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں، پڑوسیوں کا خیال کریں۔ جب بھی یہ ایک جو ہے آپ کے اللہ کے نبی کے تعلیمات میں ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں، تو پڑوسیوں کا بھی بڑا حق ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بتایا، مجھے اس قدر جبرائیل علیہ السلام نے پڑوسیوں کے بارے میں بتایا، مجھے ڈر لگنے لگا آئندہ جب جبرائیل علیہ السلام آئیں گے تو وہ جو ہے اپنی پڑوسیوں کو اپنے پراپرٹی میں حق بھی دینے کا حکم دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ لیکن پڑوسیوں کا بڑا حق ہوتا ہے،
پڑوسیوں کا حق بھی ادا کیجئے. پڑوسی سیدھے ہاتھ پہ 40 گھر، لیفٹ ہینڈ پر 40 گھر، سامنے ہاتھ پہ 40 گھر، پیچھے ہاتھ پہ 40 گھر پڑوسی. بہرحال جو بھی پڑوسیوں سے ہم تعلقات بنائیے اور جو ہے ان کے ساتھ ہم کچھ نہ کچھ ان کے لیے کر سکتے ہیں تو کیجئے، اور جو ہے ان کو ہمارے طرف سے کوئی تکلیف نہ ہو، چاہے پڑوسی مسلمان ہو چاہے پڑوسی نان مسلم ہو. پڑوسیوں کا جو حق ہوتا ہے 3 حق ہوتے ہیں. ایک، اگر پڑوسی مسلمان ہے اور رشتہ دار ہے اور پڑوسی ہے، اس کے 3 حق بنتے ہیں. اگر دوسرا پڑوسی ہے مسلمان ہے اور پڑوسی ہے تو اس کے 2 حق بنتے ہیں. اگر پڑوسی نان مسلم ہے لیکن پڑوسی ہے، اس کا بھی حق بنتا ہے. تو ہمارے ذات سے، ہمارے صفات سے، ہمارے عمل سے، ہمارے کوئی ایکشن سے جو ہے ہمارے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو، یہ ذہن میں رکھیں. پڑوسی صرف گھر پہ کے پڑوسی نہیں ہوتے. اگر آپ بس میں سفر کر رہے ہیں وہ بھی پڑوسی ہے آپ کا، اور آپ پلین میں سفر کر رہے ہیں وہ بھی پڑوسی ہے آپ کا. اگر بزنس کر رہے ہیں وہاں بھی بزنس کے بازو بزنسز ہے وہ بھی پڑوسی ہے. بہرحال ہر ایک کا حق ادا کیجئے، اور ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا حق ادا کیجئے، اپنے اولاد کا حق ادا کیجئے، اولاد اپنے ماں باپ کا حق ادا کیجئے، اور میاں بیوی کا حق ادا کرے اور بیوی شوہر کا حق ادا کرے. یہ حقی جو ہے جو کہ ہمیں اس کا جواب دینا ہے. اگر ہم حق ادا نہیں کریں گے تو ہماری زندگی میں ہی وہ لطف نہیں آئے گا، وہ جو ہے مزہ نہیں آئے گا. ہمارے گھر جو ہے پھر خوشحال گھرانہ نہیں رہے گا، بلکہ گھر میں جو ہے کافی ٹینشن کے ساتھ پھر ہم اپنی زندگی گزاریں گے. تو گھر کا ماحول بھی صحیح رکھیے، اپنی بیوی کا حق دیجئے، اور بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا حق ادا کریں. اور شوہر کو جب جاب سے آتا ہے اور بزنس سے آتا ہے اس کو ویلکم کریں، اس کو خوشی جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ دیا ہے اس لحاظ سے اس کو خوشی عطا کریں. تو یہ بیوی کا حق ہے. اور شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے جو ہے بہت ہی زیادہ اس کا خیال رکھیے، ہر لحاظ سے خیال کیجئے، اور گھر کا ماحول صحیح رکھے. آج کل ڈیورس ریٹ بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے. نان مسلم کو ایک زمانے میں سنتے تھے، نان مسلم میں ڈیورس ریٹ بہت زیادہ 65% 70% ہو چکا ہے. لیکن ہم دیکھیں مسلمانوں میں بھی ڈیورس ریٹ بہت بڑھ چکا ہے. آپ سروے پچھلے 2 سال کے سروے سے ہمیں پتہ چلتا ہے امریکہ اور کینیڈا میں نوجوانوں میں جو ڈیورس ریٹ ہو رہا ہے ودن اے ایئر میرج کے 1 سال کے اندر 57% ڈیورس ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمیں جو ہے کئی ایک وجوہات ہے. اس کو ڈیورس سے بھی بچنے کے لیے ہمیں حق ادا کرنا ہے، ہمیں سیکھنا ہے. اگر آپ کوئی جاب ملتا ہے تو اس کو ٹریننگ حاصل کرتے ہیں کس طرح سے وہ جاب کو صحیح طرح سے پرفارمنس کر سکے. اسی طرح سے اگر شادی کرتے ہیں تو چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا ہے، کیا حکم دیا ہے، اپنے بیوی کا حق کیا کیا ہے، اس کو سیکھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اور پھر اس کو پریکٹیکل میں لے کے آنا چاہیے. اسی طرح سے بیوی بھی جو ہے سیکھنا چاہیے، اور جو ہے شوہر کا کیا حق ہوتا ہے، کیا اس کے حقوق ہوتے ہیں، وہ سیکھ کر اس کو سمجھ کر اس پر عمل کریں. ہوم ورک نہ لیں کسی 3rd پرسن سے. جب ہوم ورک لیا جاتا ہے اور جو ہے گائیڈنس لی جاتی ہے تو پھر جو ہے پھر میاں بیوی میں بھی نا اتفاقی بڑھتے جاتی ہے، کیونکہ شوہر کے دوستوں سے، شوہر کے فیملی سے بھی اس کو اگر ہوم ورک ملتا ہے اور جو ہے بتایا جاتا ہے تم ایسے کریں ویسا کریں تو وہ بھی جو ہے نقصان دہ ہوتی ہے. اسی طرح سے خواتین کے بھی لوگ جو ہے اگر اس کو گائیڈ کرتے ہیں، کچھ غلط مشورے دیتے ہیں، اس کے سہیلیاں، اس کے دوست ہیں، تو وہ بھی انفلوئنس پڑتا ہے اور میاں بیوی میں بہت
درار آ جاتا ہے اور پھر ڈیورس کی حد تک چلے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ انشاءاللہ بریک کا ٹائم ہو چکا ہے، بریک کے فوری بعد ہم دوبارہ ملاقات کریں گے، مولانا امتیاز الرحمن تھانوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔